अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज पाकिस्तानी कौम ने कुरान की तकदीस का दिन बड़े पुरअमन तरीके से मनाया। दरअसल जो हम पाकिस्तान में पहले से होता था कि जी जब भी ऐसा कोई ब्लास्फेमी का वाक़या होता था तो हम अपने ही मुल्क के अंदर एहतजाज करते थे, जिसमें जलाओ घराओ होता था, इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता था और हम अपना ही नुकसान कर रहे थे। लेकिन आज कौम ने पुरम तौर पे, क्योंकि सरकारी तौर पे इसकी सरपरस्ती थी, वज़ीर आज़म साहब ने इस दिन को मनाने का कहा था लोगों को। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया, उसके अंदर उन्होंने खिताब करके हम सब लोगों के तर्जुमानी की और उसके बाद उन्होंने आवाम को कहा कि पुरअमन तरीके से जहाँ पे भी हो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हर तबका फ़िक्र के लोगों की इसके अंदर शमूलियत थी। मेरे फादर इन लॉ अनवर मसूद साहब, आप सब जानते हैं उनको, मशहूर शायर हैं। उन्होंने भी बल्कि आज एक्सप्रेस के अंदर एक कथा उनका पब्लिश हुआ, उन्होंने इसी वाक़े के ऊपर लिखा, मैं उसको ज़रूर आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। दिल को जला गया है स्वीडन का वाक़या, इस वाक़े का दर्द भुलाया न जाएगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, हुंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो ये तो वाकई ये बात है जी। कुरान एक इल्हामी किताब है, अल्लाह ताला ने ज़िक्र को नाजिल किया, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाएंगे। ऐसी छोटी मोटी हरकतें जो है वो मतलब मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए ऐसी नाजेबा हरकतें जो हैं वो करते रहेंगे, बेहुरमती वो करते रहेंगे सिर्फ हमें इश्तियाल दिलाने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये ज़िक्र अल्लाह ने नाजिल किया, अल्लाह उसकी हिफाजत करने वाला है और उस बंदे का इंजाम इबरतनाक होगा जिसने ऐसी हरकत की है। और स्वीडन ने जो ज़हार आज़ादी राय के नाम पे ये इजाज़त दे दी हुई है लोगों को कि आप जो चाहे करें, किसी के मजहबी जज्बात को जितना मजबूर करें, क्योंकि हम मुसलमान अपनी जान माल इज़्ज़त से भी ज़्यादा मोहतरम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को समझते हैं, कुरान पाक को समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी मुक़द्दस चीज़ें हैं और हम इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अब इन्होंने ये आज़ादी दी, उसके बाद जो स्वीडन के अंदर एक खातून है, उन्होंने कहा कि मुझे भी इजाज़त दे दी जाए। एक और साहब उन्होंने कहा कि मुझे तौरात और इंजील को इज़राइल एम्बेसी के सामने बेहरमती की इजाज़त दे दी जाए। तो वो भी हमारे लिए मुक़द्दस किताबें, क्योंकि वो इल्हामी किताबें हैं, पैगम्बरों के ऊपर नाजिल हुई हुई हैं और हमारा उनके ऊपर ईमान जो है वो ईमान हमारे ईमान का हिस्सा है। तो हम तो उन पे ईमान रखते हैं और हम हर इल्हामी किताब की इज़्ज़त करते हैं और मुसलमानों को करनी भी चाहिए। तो उसके बाद जब ये चीज़ आई है तो उससे स्वीडन को एहसास हुआ कि ये तो एक पुरतशद्दुद काम जो वो शुरू हो जाएगा कि सब एक दूसरे की मजहबी रवादारी ख़त्म होगी और सब एक दूसरे की जो मुक़द्दस किताबें हैं उनको उनकी इस तरह बेरुमती करना शुरू कर देंगे। तो आज उनके एक वज़ीर का बयान आया कि जी हम इसके ऊपर कानून साजी करेंगे पार्लियामेंट के अंदर और इसको गैर कानूनी करार देंगे और ये बहुत अच्छी बात है। अगर इसी तरह हम एहतजाज अपना रजिस्टर करवाएंगे, अगर हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे और हम उनको बताएंगे कि हम इंतहा पसंद नहीं, आपकी सोच इंतहा पसंद है, आप लोगों ने इंतहा पसंदी के काम किए, तो जल्द ही इसके ऊपर कानून साजी होगी। और उसके अलावा जो बड़े ममालिक हैं, जो ताकतवर ममालिक हैं, उनको तो ख़ास तौर पे चाहिए कि वो अपना रोल अदा करें। यूएन के अंदर उनका रोल हो सकता है, माशी तौर पे इतने मजबूत मुल्क हैं, वो अपनी शराइत मनवा सकते हैं। 2 अरब लोगों के जज्बात जो हैं वो मजरूह हुए हैं। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ना ये कोई छोटी बात है, हम लोगों के लिए तो बिल्कुल ये छोटी बात नहीं है। और पाकिस्तानी कौम ने आज ये साबित किया है कि वो अपने कुरान की तकदीस जो है वो करवाएंगे और करवा के रहेंगे। उसके साथ ही जी आजकल सियासी जो माहौल चल रहा है, IMF का वक्त है जी, उन्होंने कहा है कि हमने जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया तो उसके लिए ज़ाहिर है उस अभी इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी उसने भी 2-3 महीने चलाना, पहले केयर टेकर ने चलाना, तो हम बाकी दूसरे जो जमातें उनकी सपोर्ट भी हासिल करने की कोशिश करें। तो पीपल्स पार्टी के पास पहले गए हैं, तो पीपल्स पार्टी ने जी उनका है कि जी कौमी मफाद में हम इसकी हमायत करते हैं। आज वो इमरान खान से भी मिलने गए हैं, अब देखते हैं इमरान क्या करते हैं। पहले तो उन्होंने इस माहिदे को तोड़ा, फिर इस माहिदे को होने भी नहीं दिया। कॉलें याद होंगी आपकी शौकत तरीन की, जो पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना को। तो इमरान है तो मुल्क दुश्मन, मुल्क की भलाई तो वो कभी भी नहीं चाहते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो ऐसे काम करे जिससे मुल्क जो है बदनाम हो। और जैसे वो मगरबी मीडिया में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान को लेके, झूठे खतूत लिखवाए जा रहे हैं। शहबाज गिल को लॉन्च किया, अमेरिका में जितना प्रोपेगेंडा कर सकते हो वो करो।
اور اب وہ IMF کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے, جھوٹے وہ کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, بے تحاشا کرپشن کی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ملک میں جلاؤ گھراؤ کیا, تو سب ان کو نظر آ رہا ہے کہ میری نااہلی بھی ہوگی, میں جیل میں بھی جا سکتا ہوں. تو اپنے بچاؤ کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, کیونکہ جو بندہ پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ کبھی پاکستان کے راز نہیں کھولتا, نہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, ہمارے راز جو ان کو بھی کھولا ہے, ہر جگہ پہ پاکستان کی جتنا زیادہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ سچے محب وطن پاکستانی نہیں. دیکھیں باتیں کرنا کچھ اور ہوتا ہے, عمل کرنا کچھ اور ہوتا ہے نا. 300 کنال کے گھر میں بیٹھ کے یہ کہہ دینا میں ایک عام آدمی ہوں, یہ نہیں ہوتا ہے. اور نیریٹو ان کا وہی ہے جھوٹ, وہ جھوٹ اتنا چلتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے بولتے سرائی کرتا ہے, ہر روز وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے قتل کے بارے میں اتنی سٹوریاں گھر لی ہیں. ایک دفعہ کہا کہ جی مجھے وہ زہر دے دیا جائے گا, پھر انہوں نے کہا میری سپاری دے دی ہے انہوں نے, آصف علی زرداری نے کچھ قبائلی علاقوں کے لوگوں کو. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو گولی چلی تھی ان پہ جو لگی بھی نہیں تھی ان کی ٹانگ کو, وہ فریگمنٹس لگے تھے جو کہ اس ٹرک کے بھی ہو سکتے ہیں, بلٹ کے لازمی نہیں. یہ تو شوکت خانم کی رپورٹ میں تھا کہ گولی نہیں لگی ہے, تو اس کا وہ ڈرامہ کرتے رہے کتنا عرصہ وہ ٹانگ کو لے کے بیٹھے رہے. لیکن پھر دیکھا تھا جب وہ چل رہے تھے, رینجر لے کے جا رہے تھے تو بالکل ٹھیک وہ چل رہے تھے, وہ انہوں نے کیا. پھر انہوں نے کہا جی وہ ہارٹ اٹیک والی سٹوری سنائی کہ انسولین کی بڑھا دی جائے تو مقدار, تو اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے ابھی پچھلے دنوں کہا کہ جی مجھے راکٹ لانچر سے مارنے کی کوشش کی, وہ کوئی راکٹ لانچر لے کے کھڑا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جی میرے جہاز کے اندر جو ہیلی کے اندر جو پیٹرول تھا اس کے اندر مکسنگ کی, یعنی کہ وہ اس جہاز پہاڑی علاقے میں تھا, وہاں پہ کہیں پہ اترنے کی جگہ نہیں تھی, بڑی مشکل سے پوٹوہار کے کسی علاقے میں وہ پہنچا. DI خان سے وہ اڑا تھا, پوٹوہار کے علاقے تک وہ پہنچ بھی گیا چلتے چلتے مکسنگ کے باوجود, اور وہاں پہ پھر جی وہ انہوں نے لینڈ کیا. تو وہ ڈرے ہوئے ہیں, وہ جیل سے خوفزدہ ہیں, وہ نااہلی سے خوفزدہ, تو ہر وقت ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی مار دے گا. شدید فرسٹریشن ہے یا کسی ذہنی بیماری میں ہے, یہ تو اب ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں, کہ وہ ہر وقت ایک سازشی تھیوری دیتے رہتے ہیں کہ میرے یہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی, یہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی, مجھے اس طرح ماننے کو. اور ان کے لوگ تو یقین کر رہے ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو سچ لگے. ان کے لوگ تو جو قرآن سے منسوب کر کے آیات بھی بنا دیتے ہیں اپنے پاس سے, لوگ ان پہ بھی یقین کرنا شروع کرتے ہیں, حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ابھی تو ان کے ساتھ ہوا کچھ بھی نہیں ہے, اور ان کی چیخیں اتنی نکل رہی ہیں. تو اگلا جو منظر نامہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان میں کس طرح سے وہ آتے ہیں, کیونکہ فی الحال ان کی پارٹی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, امیدوار بھی ان کے پاس نہیں ہے, اور اتنی کوئی سپورٹ بھی نہیں. انہوں نے جب کہا کہ جھنڈے لگائے جائیں, لوگ اپنے گھروں میں لگائیں, تو کوئی اکا دکا, مجھے تو پورے اسلام آباد میں گن کے ایک گھر پہ جھنڈا نظر آیا تھا, شاید کہیں اور بھی نظر آیا. جن علاقوں میں میں گئی ہوں, کسی ایک علاقے میں G11 میں مجھے ایک جھنڈا نظر آیا تھا. لاہور کے اندر لوگوں نے کہا کہیں ان کو جھنڈے نظر نہیں آئے, جس ایریا میں رہتی ہوں مجھے کہیں نظر نہیں آئے ان کے جھنڈے لگے ہوئے. ہاں سوشل میڈیا کے اوپر ظاہر ہے لگائے ہوئے انہوں نے جھنڈے. اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کے جھنڈے لے کے آج احتجاج کیا جائے. تو مجھے ایک آدھ ریلی ایک نظر آئی تھی کچھ وکیلوں کی, اس کے اندر کچھ انہوں نے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے. یا ادھر اسلام آباد میں اپارا میں کچھ ایک تھا, وہاں پہ چند لوگ نکلے ہوئے تھے جنہوں نے کیا تھا. تو ایسا عوامی سپورٹ اس طرح سے نظر نہیں آئی. شاید لوگ ڈرے ہوئے ووٹ میں دیکھیں, لوگ دیکھیں گے. بعض دفعہ ہوا چل بھی پڑتی ہے کسی سائڈ پہ کہ یہ آ سکتے ہیں, یہ اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں, تو جو ایک نیوٹرل ووٹ ہوتا ہے وہ اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے. جو کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے, جو عمران کے ہر گناہ کو ثواب سمجھتی ہے, اور وہ ایسی فالوئنگ ہے کہ اگر عمران خود بھی آ کے ان کو کہیں گے نا کہ میں نے کوئی گناہ کیا, تو کہیں گے نہیں 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 نہیں, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کوئی اور عمران بنایا گیا, یہ تو عمران ہے نہیں. آپ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں وہ جس کی شرٹیں کروڑوں کی بک جاتی ہے وہ توشہ ہنا کی گھڑی بیچے گا. عمران نے کہا میں نے بیچی, اور اس کو کیا ضرورت ہے جناب باجوہ سے ملاقات کرنے کی. اس نے عمران نے کہا میں نے ملاقات کی, اور عمران جو ٹھوک کے رکھ دے گا آرمی کو, اور عمران آرمی کی منتیں کر رہا ہے کہ میرے سے ملاقات کر لیں, میرے سے اب ملاقات کر لیں. تو عمران کبھی بھی کسی چور ڈاکو کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. پرویز الہی جو سب سے بڑا ڈاکو تھا اس کو آج اپنا صدر بنا دیا. تو وہ قوم ہے کہ جس نے یقین ہی نہیں کرنا نا, اور عمران کہتے بھی رہیں گے آ کے تو, اور کہ میں نے یہ گناہ کیا, تو وہ اس کو بھی نہیں مانیں گے. تو بہرحال جی آئندہ کے منظر نامے پہ ابھی تک جو چیزیں چل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اگلے وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف ہے. اگر نواز لیگ جیتتی ہے اور فیڈرل میں حکومت بناتے ہیں تو نواز شریف ہی چوتھا وزیر اعظم ہوں گے. بھی دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب جانا ہے, وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, معاشی پلان بن رہے ہیں, اور
معیشت کو دیکھا جا رہا ہے کہ اگلے 10 سال صرف اسی کے اوپر ٹک کے کام کرنا ہے. اسی وجہ سے تو ایک زرعی منصوبہ بھی سامنے آیا ہے کس طرح چائنا اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے زراعت کو فروغ دینا ہے کہ پاکستان کو زرعی اجناس کے اندر خود کفیل کیا جائے. $10 ارب کا ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں زرعی اجناس, تو اس میں ہمیں خود کو خود کفیل کرنا ہوگا. تو یہ ایک, اور مریم نواز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم, وہ وزیر اعلیٰ تو شہباز شریف صاحب کدھر جائیں گے. اب یہ ڈھونڈنے والی بات ہے کہ ان کو کیا عہدہ دیا جائے گا. انہوں نے جو اتنی مشکل حالات دیکھے, مشکلات میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, نواز لیگ کے سپورٹروں سے گالیاں بھی کھائی کہ چاچو کو شوق تھا شیروانی پہننے کا, لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ جو ریلیف مل رہا ہے ان کی اسی ڈیسیجن کی وجہ سے ملا ہے. ورنہ عمران خان تو بیٹھ گیا تھا 10 سال کے لیے فیض حمید کے ساتھ مل کے, تو پھر آپ کیا کر لیتے. جب جوڈیشری بھی اس کے ساتھ ہوتی, آرمی بھی اس کے ساتھ ہوتی, تو آپ 2018 والے بھی انتخابات ہوتے, کچھ نہ کر پاتے آپ. تو یہ جی معاملات ہیں. اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے بڑی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی نجم سیٹھی بنیں گے, کہیں کہہ رہے ہیں محسن نقوی بنیں گے, کہیں کہا جا رہا ہے ذوالفقار چیمہ بنیں گے. تو یہ پتہ نہیں, یہ ایک ہفتہ پہلے ہی پتہ چلے گا کہ کون بنتا ہے اور کس کے سر پہ سجتا ہے جی نگران وزیر اعظم کا تاج. اور جب نام سامنے آ جائیں گے تو تبھی پتہ چل جائے گا. جو کوئی صحافی اگر اس میں آیا تو پھر چانسز اسی کے زیادہ ہو گئے, جیسے کہ پنجاب میں ہم نے دیکھ لیا ہے. تو اس پھر جی کل کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کوئی بڑی, ابھی IMF کی میٹنگ کے بعد کچھ دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں سے نکلتا ہے, کیا کہتے ہیں عمران خان. اس کو پہلے بھی IMF نے کہا تھا کہ جی سیاسی بیان دیا تھا کہ جی ان کو بھی بھرپور موقع دیا جائے الیکشن میں حصہ, تو الیکشن میں حصہ لینے کا تو بھرپور موقع دیا جائے گا. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ PTI حصہ لیتی ہے اپنے چیئرمین کے ساتھ, یا چیئرمین جیل میں بیٹھے ہوں گے جیسے کہ نواز لیگ کے ساتھ کیا گیا تھا. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. فی الحال تو ابھی تک ان کو ہر طرح سے سہولت مل رہی ہے. 7 روز کے اندر کہا گیا جی توشانہ کا فیصلہ کرے, 3 دن سے تو ان کے وکیل آ ہی نہیں رہے ہیں, استثنا لے رہے ہیں. تو پیچھے 4 دن رہ گئے, اس میں کیا فیصلہ آئے گا. تو یہ وہ سسٹم ہے جو ابھی تک عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے. ابھی تک ان کے ساتھ ہوا کچھ بھی نہیں ہے. تو چلیں جی دیکھتے ہیں پھر آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے, اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.